اپنے دیکھنے اور سننے والوں کو میرا اور کینی کا سلام۔ ہم آپ کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کلیسیائی کیلنڈر کے اعتبار سے 18واں اتوار ہے اور یہ تیسرے سال کا 18واں اتوار ہے، اور آج کا اتوار بہت دلچسپ ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ جب ہم اس پہ بات چیت کریں گے تو آپ کو لگے گا کہ واقعی یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جس پہ ہم بات تو پہلے بھی کرتے رہے، لیکن اس دفعہ کچھ اور ذرا زیادہ کریں گے۔ تو جائیے پہلے اپنی بائبلز لے آئیں اور یہ تلاوتیں لے لیں۔ آج کی پہلی تلاوت ہے جامع کی کتاب، جامع یعنی وائز کی کتاب، اس کا پہلا باب، دوسری آیت اور دوسرا باب 21ویں سے 23ویں آیت تک۔ یہ ذرا پھر سے دیکھ لیں، پہلا باب اس کی دوسری آیت اور پھر دوسرا باب اس کی 21ویں سے لے کے 23ویں آیت تک۔ اور زبور ہے، آج کا زبور ہے 95۔ یہ میں ویسے جیسے میں پہلے کہتا ہوں کہوں گا کہ اس کو آپ پورا ہی پڑھیں۔ اور دوسری تلاوت ہے پولوس رسول کا خط کلسیوں کے نام، اس کا تیسرا باب، پہلی سے 5ویں آیت اور 9ویں سے 11ویں آیت۔ تیسرا باب، پہلی سے 5ویں آیت اور 9ویں سے 11ویں آیت تک۔ اور آج کی انجیل جلیل ہے لوکا کے مطابق اس کا 12واں باب، 13ویں آیت سے لے کے 21ویں آیت تک۔ تو ہم شروع کرتے ہیں۔ آپ مجھ سے ایک تھوڑی سی بھول ہو گئی کہ مجھے بتانا چاہیے تھا کہ جو پہلی تلاوت ہے اس کی جو موٹی بات ہے وہ تو آج ہم اس پہ گفتگو بھی کریں گے، لیکن اس سے پھر بھی میں تھوڑا بہت اس میں بتاتا ہوں۔ اور لیکن چلیے ہم انجیل کی تلاوت کرتے ہیں تو وہ سب باتیں بیچ میں ہی آ جائیں گی جب ہم گفتگو کریں گے۔ تو آج کی تلاوت ہے لوکا کی انجیل 12واں باب 13ویں سے 21ویں آیت تک۔ اس میں یوں لکھا ہے، پھر ہجوم میں سے کسی نے اس سے کہا کہ اے استاد، میرے بھائی سے کہہ کہ میراث کا میرا حصہ مجھے دے۔ مگر اس نے اس سے کہا کہ میاں، کس نے مجھے تم پر قاضی یا مقسم مقرر کیا؟ اور اس نے ان سے کہا کہ خبردار رہو اور سارے لالچ سے کنارہ کرو، کیونکہ کسی کی زندگی اس کے مال کی فراوانی پر منحصر نہیں۔ اور اس نے ان سے ایک تمثیل کہی کہ کسی دولت مند کی زمین میں بہت فصل ہوئی، اور وہ اپنے دل میں سوچ کر کہنے لگا کہ میں کیا کروں، کیونکہ میرے ہاں جگہ نہیں جہاں اپنی پیداوار جمع کروں۔ اور اس نے کہا کہ میں یہ کروں گا کہ اپنی کوٹھیاں ڈھاؤں گا اور بڑی بناؤں گا، اور وہاں اپنا تمام اناج اور مال جمع کروں گا، اور اپنی جان سے کہوں گا کہ اے جان، تیرے پاس بہت بہت برسوں کے لیے جمع ہے، چین کر، کھا پی، عیش کر۔ مگر خدا نے اس سے کہا کہ اے نادان، اسی رات تیری جان تجھ سے طلب کر لی جائے گی۔ بس جو تو نے تیار کیا ہے وہ کس کا ہوگا؟ ایسا ہی وہ ہے جو اپنے لیے خزانہ جمع کرتا ہے اور خدا کے نزدیک دولت مند نہیں۔ انجیل جلیل کے وسیلے سے ہماری خطائیں معاف کی جائیں۔ اے مسیح،
تیری ستائش ہو۔ دیکھیں، یہ تو ہم نے اکثر دیکھا، سنا، پڑھا ہے کہ یسوع دولت مندوں کے بڑے لتے لیتا تھا، یہاں تک اس نے کہا کہ اونٹ جو ہے وہ سوئی کے ناکے میں سے گزر جائے گا، مگر امیر جو ہے، دولت مند جو ہے، وہ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تو گویا لگتا ہے کہ یسوع بظاہر ایک دم ہم دیکھیں تو یہ لگتا ہے کہ یسوع دولت یا امیر ہونے کی مخالفت کرتا ہے۔ یہاں ایک بات بس یہ آپ ذہن میں ضرور رکھیں کہ یسوع قطعی طور پہ دولت سے یا دولت مند سے نفرت نہیں کرتا، اس کو برا نہیں کہتا، لیکن وہ زردوستی کو، زر کے لالچ کو، دولت کے لالچ کو، وہ اس کے خلاف ہے۔ اور وہ بہت زیادہ، دیکھیں آج کی پہلی تلاوت بھی بڑی مزے کی ہے۔ یہ جو جامع جس کو ہم ایکلیزیاسٹیز کہتے ہیں انگریزی میں، اور یہ ایک بڑا عقل مند آدمی تھا، لیکن اس کے بارے میں یہ کہ ہر وقت اس نے جلی کٹی باتیں ہی کہی ہیں۔ اور یہاں بھی وہ شروع اپنی کتاب کرتا ہے کہ سب کچھ باطل ہے، باطل ہی باطل ہے، اور کچھ نہیں، بس باطل ہے، یہ سب کچھ جھوٹ ہے۔ اور جو سننے دیکھنے والے وہ یہ سوچتے ہیں کہ بھئی اس کا مطلب ہے کہ دنیا میں کچھ بھی ایسا نہیں کہ جس پہ تو یہ ساری دولت اور یہ سب کچھ خدا نے پھر کیوں بنایا ہے، یا یہ کیوں ہے؟ دیکھیں، ہم بڑی بے وقوفی سے، میں اپنے بارے میں کہتا ہوں، آپ کے بارے میں نہیں کہتا، ہم بڑی جلدی کہہ دیتے کہ خدا نے یہ کیوں بنایا، اور اسی حوالے سے ہم بات کرتے ہیں امیری غریبی کی بھی، اور کہ یہ خدا کی طرف سے ہے۔ ایسے نہیں ہے۔ یہ جو اس نے کہا کہ باطل ہی باطل ہے، تو وہ بڑا ایک بڑی بات کرتا ہے، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ کیونکہ ایک انسان ایسا ہے کہ جس کی محنت، حکمت، علم اور ہنر مندی سے ہے، یعنی اس کی جو دولت اور وہ سب کچھ اس کی ہنر مندی سے ہے، پر وہ اسے اپنے ایسے آدمی کے لیے، حصے کے لیے چھوڑ جائے گا جس نے محنت نہیں کی۔ باطل، یہ بھی باطل اور بڑی قباحت ہے۔ دیکھیں، یہ جو کہہ رہا ہے کہ سب کچھ باطل ہے، وہ بات صحیح کہہ رہا ہے، لیکن اس کا مطلب نہیں کہ ہم اس سے نفرت کرنے لگ جائیں۔ وہ کہتا ہے کہ تم اتنی جان مارتے ہو، اتنی محنت کرتے ہو، ظاہر ہے کہ جب آپ جان مارتے ہو کمانے کے لیے، محنت کرتے ہو کمانے کے لیے، تو آپ اپنا وقت، آپ اپنی صلاحیت، اور آپ اپنا جتنا جو بھی آپ کے وسائل ہوتے ہیں وہ آپ استعمال کرتے ہو تاکہ آپ زیادہ دولت کمائیں۔ غور کریں کہ آپ اپنی صلاحیتیں، آپ اپنا وقت اور اپنے وسائل آپ استعمال کرتے ہیں۔ جب آپ یہ سب کچھ استعمال کر رہے ہوتے ہیں تاکہ دولت کمائیں، دولت کمائیں، دولت کمائیں، تو آپ کے پاس، اور تو اور آپ کے پاس اپنے لیے بھی وقت نہیں ہوتا، اتنے مصروف ہو جاتے ہیں۔ اور یہی وہ چیز ہے جس کے بارے میں پولس رسول نے بڑا خوبصورت کہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ تیموتھیوس یا تیموتاؤس کی، پہلے تیموتاؤس کے 6 باب کی 10ویں آیت میں وہ کہتا ہے، ایک سیکنڈ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ہاں، اس میں کہتا ہے کہ کیونکہ زر دوستی ہر طرح کی بدی کی جڑ ہے۔ زر دوستی، زر کو برا نہیں کہا، زر دوستی کو کہا، زر کے لالچ کو کہا ہے کہ بعض اس کے آرزومند ہو کر ایمان سے بھٹک گئے اور اپنے آپ کو طرح طرح کے غموں سے چھلنی کر لیا۔ آج کی جب انجیل پڑھتے ہیں
تو اس میں یہی ہے کہ ایک شخص آتا ہے اور وہ یسوع کو کہتا ہے کہ اے استاد، میرے بھائی سے کہہ کہ وہ میرا حصہ مجھے دے دے۔ اب یسوع کا جواب بڑا عجیب ہے۔ دیکھیں، عام طور پہ زندگی میں یہ رویہ ہے کہ جب گھر میں کوئی یا باہر یا کہیں برادری میں جب جھگڑا ہوتا ہے تو ہمیشہ بڑوں کے پاس جاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ جناب آپ یہ فیصلہ کریں۔ وہ یسوع کو بڑا سمجھ کے اس کے پاس آتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ اے استاد، میرے بھائی سے کہے کہ میری میراث کا حصہ جو میرا ہے وہ مجھے دے۔ تو یسوع سے بڑا عجیب جواب دیتا ہے کہ کہتا ہے کہ مجھے کس نے قاضی بنایا، مجھے کس نے یہ اختیار دیا ہے کہ میں تمہارے فیصلے کروں۔ دیکھیں، یہ بات جو ہے، ابھی میں نے کہا کہ ہم جب اپنے گھروں میں یا برادری میں یا جیسے جب جھگڑے ہوتے ہیں تو ہم بزرگوں کے پاس جاتے ہیں، اور یسوع نے ایک دم اسے جواب دیا کہ یہ اس میں بہت سی چیزیں ہیں۔ میرا بھائی، میرے گھر والے، میرے دوست، میرے عزیز، اکثر وہ مجھے کہتے ہیں کہ آپ دعا کے بارے میں بڑی عجیب گفتگو کرتے ہیں اور خدا سے کہتے ہیں، مطلب میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ہم خدا سے روٹی کپڑا مکان کیوں مانگتے ہیں؟ یہ خدا کا کام نہیں ہے دینا۔ وہ میری بات نہیں مانتے کہ یہ خدا ہر چیز دیتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ خدا روٹی کپڑا مکان سے متعلق، آپ کے کھانے پینے سے متعلق، آپ کی صحت کے متعلق، آپ کے رہن سہن کے متعلق، آپ کے گھر بڑا چھوٹا ہونے کے متعلق، آپ کی نوکری کے متعلق، آپ کے بینک بیلنس کے متعلق، آپ کی کمائی کے، آپ کی بالکل خدا اس میں انٹرسٹڈ نہیں ہے۔ یہ میں بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ ہماری یہ خدا کی ذمہ داری۔ خدا نے ایک دفعہ اپنی ذمہ داری نبھائی تھی۔ وہ پتہ کیا؟ کہ جب آدم اور حوا کو نکالنے سے پہلے اس نے چمڑے کے کرتے بنا کے ان کو دیے تھے۔ خود خدا نے بنا کے دی۔ یہ بائبل میں لکھا ہے۔ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ وہ تو شاید ہمارے سمجھانے کے لیے لکھا ہوگا، ورنہ تو بات کچھ اور طریقے سے بھی ہوئی ہوگی۔ بہرحال، میرا کہنے کا مطلب ہے کہ خدا ہماری ان تمام چیزوں میں قطعی اس کی دلچسپی نہیں ہے۔ اس کی اگر کوئی دلچسپی ہے تو وہ صرف ہم میں ہے۔ اس نے ہمیں تخلیق کیا ہے اور ہمیں ابدیت کے لیے تخلیق کیا ہے۔ اس نے صرف اس پیدا ہو کے مر جانے کے جو درمیانی جو فاصلہ ہے، اس کے لیے تخلیق نہیں کیا۔ یہ تو ہمیں اس لیے تخلیق کیا کہ ہم اس کی سچ، انصاف، محبت، آزادی، صلح کو ہم اس دنیا میں اس کو قائم کریں۔ یہ قائم ہوگا تو سب کچھ، روٹی کپڑا مکان بھی ہوگا۔ اگر یہ نہیں ہے تو روٹی کپڑا، امیر امیر سے امیر تر ہوتا جاتا ہے، غریب غریب سے تر ہوتا ہے۔ کیوں؟ خدا چاہتا ہے کہ ایسے ہو۔ غریب کو سہولت نہیں ملتی علاج کے لیے، کیا خدا چاہتا ہے کہ وہ اس طرح؟ یہ جو موت ہے، یہ بالکل ایسی چیز نہیں ہے کہ میں اپنی زندگی کی غلطی سے موت تلاش کرتا ہوں۔ اس میں ہے، حکمت کی کتاب میں لکھا ہے پہلے باب کی 12ویں آیت میں کہ اپنی زندگی کی غلطی سے موت تلاش نہ کرو۔ اور اپنے ہاتھ کے کاموں سے اپنے اوپر ہلاکت نہ کھینچو، کیونکہ موت خدا کی بنائی ہوئی چیزوں میں سے نہیں ہے۔ موت خدا کی بنائی ہوئی چیزوں میں سے نہیں ہے۔ اور یہ موت جو آتی ہے، یہ ہماری ابھی جو ہم ناکامل ہیں، یہ ہماری اس ناکاملیت کا سبب ہے۔ ہمارا سفر کاملیت کی طرف جاری ہے۔ اور کب آپ اندازہ کر لیں، ہاں، یسوع نے جب وہ مجھ سے کیے تو یسوع نے اس وقت کیوں اس کو ترس آیا لوگوں پہ؟ اس وقت اس نے کیوں؟ اب جب ہماری یہ حالت ہوتی تو وہ زمانہ اور یہ زمانہ
بہت مختلف دنیائیں ہیں، اور اب شعور جو ہے، اب علم جو ہے، وہ اس قدر اوپر چلا گیا. آپ دیکھیں، ایک دل نکال کے دوسرا دل لگا دیتے ہیں، ایک گردہ نکال کے دوسرا اور پتہ نہیں کتنے کتنے بڑے کیا کیا چیزیں کرتے ہیں. اتنے بڑے بڑے یہ معجزے ہیں، یہ کرتے ہیں. یہ کاملیت کی طرف انسان کا سفر ہے. دیکھیے، بہت سے ایسے بڑے ماہر ڈاکٹرز ہیں اور طبیب ہیں جو شاید خدا کو نہیں مانتے، لیکن وہ انسانیت کو مانتے ہیں. وہ سب کچھ جو کرتے ہیں، جو ایجادات اور جو تجربات وہ کر رہے ہیں، جو نئی چیزیں تلاش کر رہے ہیں، وہ انسانیت کے لیے کرتے ہیں. اور آپ یقین کریں کہ جب وہ اس عمل سے گزرتے ہیں تو وہ خود اس حیرت میں مبتلا ہوتے ہیں کہ یہ اتنی باریکیاں اور اتنی مکمل چیزیں کیسے کس نے بنائی ہیں. یہ سوال تو ان کے ذہن میں رہتا ہے. یہ اپنے آپ نہیں انسان کا جسم اگر کھول کے دیکھ لیں، اس کی ایک ایک رگ، ایک ایک نس، ایک ایک مسل ایسا عجیب و غریب، اتنے منظم طریقے سے وہ جڑا اور بنا ہوا ہے کہ بڑوں بڑوں کی عقل دنگ رہ جاتی ہے. ہم تو اتنے علم نہیں رکھتے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اس قدر پرفیکٹ ہے، اس قدر مکمل ہے کہ حیرت ہوتی ہے کہ یہ کیسے ہے. یہ یہ سب کچھ خدا نے انسان کو جو عقل دی ہے، وہ اسی لیے دی ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری نبھائے اور انسان کے جو روٹی کپڑا مکان، یعنی جو جسمانی ضروریات ہیں، ان کو پورا. اب رہی بات کہ یہ جسمانی ضروریات، وہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ ان کے لیے مر مٹنا جو ہے وہ ٹھیک ایک عمل تو ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم اپنے بنانے والے جس نے یہ سب کچھ تخلیق کیا ہے کہ تم اس سے. اب دیکھیے، آپ خدا کو نہیں مانتے، چلیے ہم سمجھ لیتے نہیں مانتے. آپ انسان کو مانتے. اب کوئی کہتے جی ہم خدا کو مانتے ہیں، لیکن انسان کے ساتھ جو خدا کو نہیں مانتے، میں نے بہت سے لوگوں کو ایسوں کے ساتھ میرا رابطہ رہا ہے، وہ اس قدر انسان پسند ہے، اس قدر انسانیت پسند ہے کہ مجھے حیرت ہوتی ہے. میں کہتا ہوں کہ یہ خدا کو نہیں مانتے، لیکن یہ خدا کی بنائی ہوئی چیزوں کی قدر کرتے ہیں اور ان کے لیے ہر قربانی دینے کے لیے. یہی خدا چاہتا ہے. یہی خدا چاہتا ہے کہ ہم اس کی بنائی ہوئی تخلیق جو ہے، اس کی جو مخلوق ہے، جو اس نے بنایا. دیکھیں، زندگی اس نے سب کو دی ہے. کوئی زندگی کو کسی طریقے سے پیار کرتا ہے، کوئی کسی طریقے سے پیار کرتا ہے. اور کچھ لوگ اتنا پیار کرتے ہیں کہ وہ خود غرض ہو جاتے ہیں، وہ صرف اپنے لیے. اور یہی وہ چیز ہے. اب مدر ٹریزا، اس کو بھی خدا نے زندگی دی، لیکن اس نے کہا یہ میری زندگی نہیں، خدا کی دی ہوئی، اور اس نے دوسروں کے ساتھ اس کو بانٹنا. مقدسین ایسے کرتے ہیں. اچھے لوگ جو ہیں وہ ایسے کرتے ہیں. ہمارے وہ جو کراچی کے مرحوم ایدی صاحب، کیا زندگی تھی ان کی، کہ کس طرح انہوں نے اپنے آپ کو لوگوں کے لیے، انسانوں کے لیے. یہ ہے خدا، یہ چاہتا ہے. اور جب خدا اب اس میں دیکھیں نا، اب دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر خدا یہ چاہتا ہے اور آپ یہ کرنے لگ جائیں تو آپ کے بچوں کا کون خیال رکھے گا، خاندانوں کا کون. یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ ایسے عذر ہیں. آپ سب کچھ کر سکتے ہیں اگر آپ کرنا چاہیں. اور اس لیے ہماری دعائیں جو ہیں خدا سے، وہ اس لیے نہ ہوں کہ ہمیں یہ فراوانیاں، مال کی فراوانی دے. ہماری دعائیں صرف یہ دعائیں ہیں کہ ہمیں یہ جو خدا کی بادشاہت کی، جس کو میں بار بار بات کرتا ہوں، سچ کے لیے، انصاف کے لیے، محبت کے لیے، آزادی کے لیے، صلح کے لیے، میں کہتا ہوں اس کے بغیر روٹی کپڑا مکان بے معنی ہے. وہ نفرت کریٹ کرتا ہے، وہ نفرت پیدا کرتا ہے، وہ ظلم پیدا کرتا ہے. ناانصافی جو ہے وہ اتنا دکھ پہنچاتی ہے انسان کو. آج جو دنیا میں غربت ہے، وہ اسی سبب سے ہے کہ انصاف نہیں ہے. وہ اسی سبب سے ہے کہ محبت نہیں ہے. یہ دیکھیں،
دنیا میں امیر ملک ہیں، غریب ملک ہیں، اور آپ دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے کیسے جوڑ توڑ ہوتا ہے، کیسے سیاستیں ہوتی ہیں۔ اب آپ نے سنا ہوگا کہ وہ برسلز میں مکھن کے پہاڑ ہیں۔ وہ کیوں مکھن کے پہاڑ ہیں؟ وہ اس لیے کہ وہ مکھن کو ضائع کر دیتے ہیں تاکہ مارکیٹ میں مکھن کی قیمت جو ہے نیچے نہ جائے۔ اگر اشیاء جو ہیں وہ زیادہ ہوں گی، اگر مکھن زیادہ ہوگا تو وہ سستا ہو جائے گا، لیکن اگر مکھن کم ہوگا تو اس کی قیمت بڑی دے، تو وہ اتنی مقدار رکھتے ہیں کہ مکھن کی قیمت جو ہے وہ مستقل رہے۔ آج کل تو کچھ اور حالات پیدا ہو گئے ہیں۔ کووڈ کی وجہ سے بڑی چیزیں بدل گئی ہیں اور بہت کچھ اب جیسے پوری دنیا میں اس وقت، اور خاص طور پہ مغربی دنیا میں، گیس جو تھی یہ روس سے لیتے تھے، روس کی اب جنگ ہو رہی، گیس کی کمی۔ اب اس وقت یہ ہوا کہ گیس جو ہے وہ اس کی قیمت بہت بڑھ گئی ہے۔ یہ دیکھیں، یہ ساری انسانی ضروریات ہیں، اس کا خدا کے ساتھ، خدا کی محبت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ ہماری بنائی ہوئی چیزیں ہیں، ہماری مشکلات، ہمارے پاس کم ہونا، ہمارے پاس زیادہ ہونا، ہمارے پاس جو کچھ ہے یا نہیں ہے، چھوٹا گھر، بڑا گھر، یہ سب کچھ جو ہے یہ ہمارا اپنا بنایا ہوا ہے۔ ہم اس کو کسی طرح بھی خدا کے اس پہ خدا کی ذمہ داری میں نہیں ڈال سکتے۔ خدا تو اپنی اس تخلیق کو جو اس نے انسان بنایا ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس نے ابدیت کے لیے، ہمیشہ کے لیے بنایا ہے، کہ شروع سے لے کے آخر تک ہم نے اسی کے ساتھ رہنا ہے۔ اور یہ جو سفر تھوڑا سا جو ہمارا ہے، یہ زمینی سفر، اس میں ہم پتہ نہیں کیا کیا گل کھلاتے ہیں، ہم پتہ نہیں کیا کیا کچھ کرتے ہیں، اور وہ سارا جو خدا کا منصوبہ ہے، ایک ابدیت کا، ایک ابدی اٹرنٹی کا، کہ ہمیشہ کے لیے یہاں پہ سچ، انصاف، محبت، آزادی کی سب کچھ فضا ہو، اس کو ہم پتہ نہیں کیا اس کا حشر کر دیتے ہیں، اور پھر ہم دعائیں جا کے کرتے ہیں، اور دعائیں وہی کرتے ہیں، وہی اپنی شاپنگ لسٹ لے کے جاتے ہیں، خدا مجھے یہ چاہیے، مجھے یہ چاہیے، مجھے۔ پچھلے دنوں ہم نے دیکھا، ڈھونڈو، کھٹکھٹاؤ، وہ کیا، مانگو تو تمہیں دیا جائے گا، اور ہم پتہ نہیں کیا مانگنے چلے جاتے ہیں۔ میں نے کہا تھا کہ صرف نیک روح مانگے، اور نیک روح کس لیے مانگے؟ تاکہ سچ، انصاف، محبت، آزادی کے لیے ہم زندہ رہ سکیں، اس کے لیے ہم کام کر سکیں۔ آج بھی جب یسوع اس کو کہتا ہے کہ مجھے کس نے تجھ پہ قاضی بنایا ہے، تو کیوں ایسے سوچتا ہے کہ میں اس میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں، یہ میرا، مجھے بالکل اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ تجھے کون کیا دیتا ہے۔ مجھے تو چاہیے کہ تیرا دل جو ہے وہ ان چیزوں، اس لالچ سے دور ہو، اس لالچ سے پاک ہو، اور تو جب مجھ سے بات کرے تو صرف مجھ سے بات کرے۔ تو جب اپنے بھائی کے ساتھ کرے تو اس بھائی کے ساتھ یہی سمجھ کے کرے کہ اس میں بھی ہوں اور تجھ میں بھی میں ہوں۔ ہم، یہ خدا چاہتا ہے کہ اس ریئلائزیشن کو، اس احساس کو ہم کس طریقے سے عملی زندگی میں لا سکتے ہیں، ہم سمجھیں کہ یسوع کیا کہہ رہا ہے۔ وہ جب، کیونکہ دیکھیے، وہ کلمہ ہے، وہ کلمہ ہے جو مجسم ہوا، اور کلمہ خدا کی بادشاہت ہے، اور خدا کی بادشاہت وہی ہے۔ یسوع سچ ہے، یسوع انصاف ہے، یسوع محبت ہے، یسوع آزادی ہے، یسوع صلح ہے۔ تو دیکھیے، پھر ہم وہیں پہ آ جاتے ہیں۔ یسوع کہتا ہے کہ یہ ہے، یہ میں ہوں، اور یہ تم ہو، اور اسی میں ہم، باقی جو کچھ تم کر رہے ہو وہ تو تم نے اپنے آپ کو زندہ، چڑیاں بھی تو کرتی ہیں، چڑیاں بھی دانہ چن کے لاتی ہیں، ان کے لیے کون سا خدا اتنا کچھ مہیا کرتا ہے؟ لیکن یہ جسم، یہ یہیں کے لیے ہے، لیکن اصل تو یہ ہے کہ ہم نے ہمیشہ، ازل سے لے کے ازل تک، ہم نے خدا کے ساتھ ہی رہنا ہے۔ یہی تو وہ سب کچھ ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ جیسے سینٹ اگسٹن کہتا ہے کہ ہمارا زندگی کا مقصد، میں بار بار یہ دہراتا ہوں کیونکہ میں مانتا ہوں اس کو، کہ زندگی کا مقصد یہی ہے کہ اس دنیا میں خدا کو جانیں، اس کو پیار کریں، اور مرنے کے بعد اس کو دیکھیں۔
کیونکہ ہمیں تو اس نے ایٹرنٹی بنایا ہے نا، ہم تو ختم نہیں ہوں گے، تو ہم اس کو دیکھیں۔ یہی ہے، باقی جتنا وقت ہم گزارتے ہیں، آپ اچھے طریقے سے محبت کے ساتھ گزاریں، آسودگی کے ساتھ گزاریں، بغیر لالچ کے گزاریں، اتنا لیں جتنی ضرورت ہے۔ یہی تو دنیا کا سب سے بڑا سوال ہے، کتنا؟ آپ کو مجھے کتنا چاہیے؟ جس دن انسان یہ طے کر لے گا کتنا، اس دن تمام، اور کتنا طے کرنے کے لیے آپ کو سچ چاہیے، آپ کو انصاف چاہیے، آپ کو محبت چاہیے، آپ کو آزادی چاہیے، آپ کو صلح چاہیے۔ اس کے بغیر اس کتنا کا آپ تعین نہیں کر سکتے۔ قناعت آ ہی نہیں سکتی جب تک ہم ان 5 چیزوں کے ساتھ نہیں رہتے، ان میں نہیں جیتے۔ یسوع ہمارے روٹی کپڑا مکان میں انٹرسٹڈ نہیں ہے، ہماری دنیاوی ضرورتوں میں انٹرسٹڈ نہیں ہے۔ وہ ہم جن چیزوں میں انٹرسٹڈ ہے وہ خدا کی وجہ، کیونکہ اس نے تو وہ مجسم ہو کے انسان بنا، تو وہ جب وہ انسان بنا، اب ہمارا کام ہے کہ ہم مجسم ہوں، کلمے کو مجسم کریں اپنے میں۔ وہ تو کر کے اس نے دکھایا کہ یہ میں ہوں۔ اب ہم نے مجسم ہونا ہے کلمے کی شکل میں۔ وہ کب ہوں گے، کیسے ہوں گے، ہم اس طرف جاتے ہی نہیں۔ ہم نے جو خدا کو مشکل میں ڈالا ہوا ہے، ہماری دعائیں اتنی، خدا بھی بیزار ہو گیا ہوگا ہماری دعائیں سن سن کے، کہ میں کیا کروں، ان کو کیسے سمجھاؤں کہ یہ میرا کام نہیں ہے، میرا وقت نہ ضائع کرو۔ لیکن ہم انسان جو ہیں، بس وہی سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارا سہارا، وہ ہمارا سہارا ہے، لیکن جو ہمارے اندر کے دکھ ہیں، وہ جیسے مجھے تو بڑا اچھا لگا کہ جب انسان اس لالچ میں آتا ہے تو وہ ایمان سے بھٹک جاتا ہے، تو وہ اپنے ضمیر کو اور اپنی روح کو طرح طرح کے غموں سے چھلنی کرتا ہے۔ واہ واہ واہ! پولس رسول بھی کبھی کبھی بڑی خوبصورت باتیں کرتا ہے، بہت اچھا لگتا ہے۔ بہرحال آج کا میں آپ کو صرف یہی کہہ سکتا ہوں کہ اپنے یسوع کے ساتھ یہی دعا کریں کہ وہ ہمیں دانائی دے، ہمیں محبت دے، اور اس دانائی اور محبت میں ہم اس کے ساتھ رہیں، ہم ایک دوسرے کے ساتھ رہیں، اور ہر کسی کی بیماری ہاری میں اس کے ساتھ کھڑے ہوں۔ آپ اس کا علاج تو نہیں کر سکتے، لیکن اس کے ساتھ کھڑے ہوں، اور خدا سے دعا کریں کہ خدایا تو بھی اس کے ساتھ کھڑا ہو، اور اس کے دکھ میں اس کے ساتھ ہو، اور اس کا دکھ دیکھ کے کیسے ہے، وہ اسی طرح جیسے یسوع صلیب پہ چلاتا ہے اور کہتا ہے اے باپ تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا، لیکن یسوع کو خدا صلیب سے اتار نہیں لیتا، وہ اس کو وہیں رکھتا ہے، اور وہ اس کو پورا اس رستے سے گزرنے دیتا ہے۔ یہ سب کچھ ہے ہمارے سامنے، لیکن پھر بھی ہم سمجھتے نہیں ہیں۔ امتحان دینے جاتے ہیں تو دعا کرتے کہ خدا میری مدد کر، جیسے وہ پکڑ کے آپ کو لکھوائے گا کہ کیا کرنا ہے۔ اگر آپ پاس ہو جاؤ گے اور بہت نمبر لے لو گے تو کیا ہوگا؟ خدا کے کیسے نزدیک؟ یہ سارے سوال جو ہیں، ان کو بڑی آسانی سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اگر ہم یہ جان لیں کہ خدا کی بادشاہت اور خدا ہم سے کیا چاہتا ہے۔ آمین۔ باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین۔